الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ملک میں ابھی انتخابات کا مرحلہ گزرا ہے اور اس کے نتائج آنا باقی ہیں۔ اس کے لیے جو کوششیں، محنتیں کرنے والوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ان کے بہتر اثرات اور ثمرات اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں کسی کی کامیابی ہو یا ناکامی ہو، اسباب کے درجے میں یہ محنت ہمارے لیے بلا شبہ ضروری تھی، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اس بات پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ خود ہماری کامیابی کا تعلق ان نتائج سے نہیں ہے۔ ہم واقعتاً کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس کا جائزہ لینے کی، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کامیابی ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے اخلاق میں ہے، ہمارے کردار میں ہے، اور اس کامیابی کا تعلق صرف چند روزہ زندگی سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ دنیا کی، آخرت کی، دونوں کی کامیابیاں اس سے متعلق ہیں۔ ہماری حیثیت ایسی ہو گئی کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا کہ ہمارا مقام اور ہمارا منصب کیا ہے۔ دنیا کے اور لوگوں کی طرح ہم بھی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں، چند روزہ دنیاوی زندگی کے منافع کو حاصل کرنے کے لیے اس ریس اور مسابقت میں شامل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہم ایک مومن کی حیثیت سے ہم اس بات کے پابند اور مکلف ہیں کہ ہم پوری دنیا کی رہنمائی کریں، انسانوں کو صحیح راستہ بتائیں، زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ ان کو سکھائیں، حقیقی کامیابی سے ان کو آشنا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر جو محنت کی وہ کسی حکومت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے تھی تاکہ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہمکنار کیا جائے۔ اسی لیے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تھے تو اس نے پوچھا کہ کون سی چیز تم کو یہاں لے کر آئی ہے؟
تو حضرت ربائی ابن عامر نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے، مخلوق کی بندگی سے نکال کر ان کے خالق اور مالک سے جوڑ دیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور لوگوں کو ظلم سے نکال کر انصاف کی چھاؤں میں ان کو پہنچا دیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الدنیا والآخرہ، اور دنیا کے چھوٹے سے دائرے سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں سے ان کو ہم آشنا کریں۔ حضرت ربیع ابن عامر کا یہ جواب بتاتا ہے کہ دنیا میں اور لوگ اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے جو لڑائی لڑتے ہیں، اس میں اور مومن کی محنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں اور لوگ صرف حکومت اقتدار کے لیے لڑائی لڑتے ہیں۔ آج کل جمہوریت کی شکل میں یہ انتخابات ہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سے مضر اثرات بھی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت یہ طریقہ چل پڑا ہے۔ اس سے پہلے راجاؤں مہاراجاؤں کی جنگیں رہتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، اور ان لڑائیوں کے ذریعے سے کسی ریاست پر قبضہ کیا جاتا تھا، اقتدار حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ قبضہ اور یہ اقتدار اس لیے حاصل کیا جاتا تھا تاکہ دنیا کے جو منافع ہیں ان کے اوپر ہمارا اختیار رہے۔ آج بھی دنیا میں وہ لڑائیاں ہیں، ان کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ کہیں سے پٹرول کے ذخائر نکلتے ہیں تو دنیا کی جو طاقتور قومیں ہیں وہ مختلف طریقوں سے وہاں اپنا قبضہ جما لیتی ہیں، اور بھی اسی طرح جہاں پر بھی مادی منافع ان کو نظر آتے ہیں۔ البتہ پہلے کے لوگ یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے وہ لڑائی لڑتے تھے وہ ظاہر بھی کر دیتے تھے، مگر آج دوغلاپن اور منافقت ہے کہ مقصد تو ہوتا ہے دنیا کے منافع حاصل کرنا، مگر اس کے اوپر ایک دوسرا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے، اور مختلف عنوانوں سے حملے کیے جاتے ہیں، قبضے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں جتنے لوگ لڑائی لڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ان منافع کو ہم حاصل کریں، لیکن مومن اس کے لیے نہیں کرتا۔ مسلمان کی جد و جہد اور محنت اس کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی لائن میں لگے اور اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے لڑائی لڑے اور مال و دولت کے ذخیروں پر قبضہ کرے اور حکومت اور اقتدار کے ذریعے سے اپنی بڑائی جتائے۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کی ساری محنت اس لیے ہوتی ہے، جیسے حضرت ربیع ابن عامر نے فرمایا، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، خالق سے مالک سے آشنا کر دیا جائے، اور اسی طرح سے لوگوں کو ظلم سے نکال کر انصاف کی طرف لایا جائے۔ لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے مسلمان محنت کرتا ہے۔ ہماری اسلاف کی جو تاریخ ہے، ان کا جو کردار ہے، وہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے حضرت ربیع ابن عامر نے فرمایا کہ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے دائروں اور تنگنائیوں سے نکال کے دنیا اور آخرت دونوں کی وسعتوں سے آشنا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ دنیا میں جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں وہ اسی تنگ دائرے کی وجہ سے ہیں۔ انسان اپنی موت کو بھولا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، اور دنیا میں اس نے چھوٹے چھوٹے دائرے بنا لیے ہیں، اور اس زمانے میں دجالی اور طاغوتی قوتوں نے اس کو بہت قوت پہنچائی ہے۔ خود مسلمانوں کو جو ایک ملت تھی، ایک ان کا خلیفہ اور ایک امیر ہوا کرتا تھا،
لیکن اس کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور زبان کی بنیاد پہ فرق کر دیا، بلکہ ایک زبان بولنے والوں کے بھی 10-20 ملک ہو گئے اور ان ملکوں میں بھی لڑائیاں جاری ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان ان سارے تنگ دائروں سے نکلتا اور وہ پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود چاہتا ہے۔ اس کے پاس رنگ، نسل، زمین کے چھوٹے چھوٹے دائرے اور ٹکڑے یہ اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے، وہ صرف اس لیے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے، لوگوں کو ظلم سے نکالے، لوگوں کو دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں سے آشنا کرے۔ یہ مسلمان کا مقصد زندگی ہوتا ہے، مگر مسلمان آج اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو بھولا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں وہ کردار نظر نہیں آتا جو ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ آج بھی دنیا محتاج ہے، انسانیت پریشان حال ہے، اور جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس انسانیت کی مسیحائی کریں، اس طوفان اور بھنور سے ان کو بچائیں۔ لیکن یہ بات صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہو سکتی، یہ بات ایمانی اور اخلاقی کردار کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم مسلمان اس کردار سے خالی ہیں۔ مجموعی طور پر ہمارا جو معیار ہونا چاہیے، جو کردار ہونا چاہیے، وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ وہ کردار پیدا ہوتا ہے اللہ پر یقین سے، آخرت پر یقین سے، لیکن نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھے کہ دنیا میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تو مسلمان کے اور غیر مسلم کے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور ایمان نہ رکھنے والے کے کاروبار میں کیا کوئی فرق ہے؟ تو اسے نظر نہیں آتا۔ دونوں اسی طرز پر ہیں، دونوں کے نزدیک روپیہ پیسہ مقصود ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر یہ نہیں ہے۔ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی عیب چھپاتا ہے، وہ بھی عیب چھپاتا ہے، اور اسی طرح زندگی کے اور شعبوں میں جب تک ہم اپنا کردار نہیں بنائیں گے اور اپنے اندر ایمان مضبوط نہیں کریں گے اور مومنانہ اخلاق اور کردار کو پیش نہیں کریں گے دنیا کے سامنے، اس وقت تک نہ ہماری کامیابی ہے، نہ ہم دوسروں کو کامیاب بنا سکتے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا رہتا ہوں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ زیادہ تر 2 جماعتوں سے پھیلا، ایک تاجروں کی جماعت، دوسرے اولیاء اللہ کی جماعت۔ تاجروں نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو معاملات کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے دین کا وہ شعبہ پیش کیا جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ صرف تقریروں سے، بیانوں سے اور اس سے آگے بڑھ کے عرض کیا جائے کہ صرف عبادتوں سے دین کی اشاعت نہیں ہو سکتی، وہ کردار ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار مکے والوں کے اور دنیا کے سامنے تھا، الصادق الامین، سچے ہیں، امانت دار۔ آج بعض اوقات مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں اگر ان کی نشاندہی کی جاتی ہے تو بعض وقت لوگوں کو ناراضگی ہو جاتی ہے، اور لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو بے عزت کر رہے ہیں، مگر ایسا کہنے سے سچائی اور حقیقت ختم تو نہیں ہو جاتی۔ کیا مسلمانوں کی بستیاں ایسی ہیں کہ دنیا کے لوگ کہیں کہ بھائی مسلمانوں کی بستیوں میں صفائی ستھرائی بہت ہوتی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں لوگ سڑکوں پہ قبضہ کر کے مکان نہیں بناتے؟
ایسا کیوں ہے کہ غیر مسلموں کی بہت ساری کالونیاں بستیاں خود ہمارے شہر میں ایسی ہیں جہاں وہ آگے بڑھ کے اپنا گھر نہیں بناتے بالکل؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو ہم کو بتاؤ، ساتھ چلو ہمارے، دیکھو بستیوں کا حال دیکھو۔ مسلمان، افسوس یہ ہے کہ اس وقت بھی مسلمان بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے جو گیٹڈ کمیونٹیاں بنا رہے ہیں، اس کے اندر بھی ان چیزوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک میرے عزیز ہیں، ان سے میں نے پوچھا، ویسی ہی جگہ رہتے ہیں، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ پارکنگ سب کی باہر ہے سڑک پہ، گیٹڈ کمیونٹی میں قیمتی مکان لیا ہے مگر کچرا سب راستے میں پھینک کے جاتے ہیں، کچرا پھینکنے والے کو چند سو روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کچرے کی پاکٹوں میں کچرا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان کی بستی کیا مسلمان کے نمونہ پیش کرتی ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں؟ اور برعکس معاملہ ہے، اگر کہو تو آپ کو ناراضگی ہوتی ہے، لیکن ہم تیار ہیں کہ آپ کو لے جا کے مشاہدہ کروا دیں ان بستیوں کا کہ جہاں ان کے پاس صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے، سڑکوں پہ آگے نہیں بڑھتے، وہ سڑکوں پہ قبضہ نہیں کرتے، وہ پارکوں پہ قبضہ نہیں کرتے، وہ اپنی بستیوں کی حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ تعلیم کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، آج ہم اس مومنانہ کردار سے خالی ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نے ایک بار فرمایا تھا کہ بعض غیر مسلم لڑکیاں کہتی ہیں کہ اگر مسلمان صرف شادی کے معاملے میں اسلام کا سچا نمونہ پیش کریں تو لاکھوں لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں، مگر مسلمانوں کا حال برعکس ہے، اور وہی ہندوانہ طور طریق رسم و رواج چل رہے ہیں جہاں لڑکی والوں کو نچوڑ لیا جاتا ہے۔ ہم داڑھی ٹوپی سے اسلام ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنی شادی سے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی تجارت سے اسلام ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے معاملات، اپنے اخلاق سے ہم اسلام کا نمونہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا صرف ہماری داڑھی ٹوپی سے، ہماری نمازوں سے، ہماری عبادتوں سے دین کا کلمہ سربلند ہو جائے گا، دین کی اشاعت ہو جائے گی؟ ایسا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنتیں ضروری تھیں جو کی گئیں، لیکن بس میرے عرض کرنے کا حاصل یہی ہے کہ محنتوں کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، اور کسی پارٹی کی کامیابی ناکامی سے ہماری آپ کی کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے بہت طویل جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے، اپنی انفرادی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے اجتماعی کردار میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو کسی پارٹی کی کامیابی ناکامی سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ۔ اس لیے ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اور اللہ سے اپنا تعلق صحیح کریں اور دین کا صحیح نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔